بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد۔ محترم سامعین کرام، بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہے کہ اسی مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ محترم سامعین کرام، اسلامی مہینوں میں خصوصاً دو مہینے، ایک اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم اور دوسرا ربیع الاول کا مہینہ۔ اس مہینے میں اور محرم کے مہینے میں مسلمان خوشی اور غم کے اظہار میں شرعی حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام نقل سے تعلق رکھتا ہے، جو وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام تک پہنچی، وہی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی۔ امت اسی وحی پہ عمل کے پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ اپنے زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے، وہ بھی وحی ہی کی ایک شکل ہے، جو حدیث کہلاتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کچھ فرماتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، وہ جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، حتیٰ ان کا غم و غصہ، قول و فعل، سکوت، یہ سب دین ہے۔ غرض اسلام میں اپنی مرضی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں
اس کا واضح ثبوت نہیں ہے، پھر وہاں اجماع کو دیکھا جائے گا، قیاس کو دیکھا جائے گا، اور جب اجماع اور قیاس کو دیکھا جاتا ہے تو الحمدللہ مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ اب محرم کے مہینے میں جو ماتم کیا جاتا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں جو تیسری عید زور و شور سے منائی جاتی ہے، ایک غم کا موقع اور دوسرا خوشی کا موقع، یہ غم اور خوشی کے موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، زندگی میں بار بار آئے۔ لیکن جو مروجہ طریقے ہیں، ان میں سے کسی ایک طریقوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں نہیں لایا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان طریقوں کو اپنے عمل میں لایا۔ محترم سامعین کرام، ہم جب مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کریں، اور کسی بھی عمل کو اپنی زندگی میں لانے سے پہلے یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ یہ عمل قرآن سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر وہ دین ہوگا تو ضرور قرآن سے ثابت ہوگا۔ قرآن مکمل ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ و ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے ہوئی، قرآن کا نزول بعد میں ہوا۔ اب اگر نبی علیہ السلام کے پیدائش کی خوشی میں یہ تیسری عید شریعت کا حصہ ہوتی تو اللہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ضرور قرآن میں یہ حکم دیا جاتا کہ یہ تیسری عید بھی مناؤ۔ قرآن میں یہ وحی تو ضرور اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر کے رکھ دیا، اور تمہارے رب نے تم پر اپنی نعمت تمام کر کے رکھ دی۔ تمہارا رب تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوا۔ یہ وحی تو ضرور کی، لیکن تیسری عید کی وحی نہیں کی۔ منانے والے کہتے ہیں کہ یہ عید قرآن سے ثابت ہوتی ہے
ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عید جب قرآن سے ثابت ہوتی ہے تو کیا آپ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ اگر قرآن کی کسی آیت سے یہ عید ثابت ہوتی تو ان حضرات نے پھر اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ان حضرات نے اس آیت کو دلیل بنا کر عید منانا کیوں شروع نہیں کی؟ افسوس، صد افسوس۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا، قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ اور اس بات کو امت پر واضح کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک دین کو مکمل طور پر پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا، جو 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا۔ اے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک جماعت، میری بات سنو، اور یہ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میرا اور آپ حضرات کا اس مقام پر پھر کبھی ملنا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین پہنچایا، تو تم میرے حق میں گواہی دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے یک زبان ہو کر عرض کیا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک دین پہنچایا، صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ نبی کریم نے دین ہم تک مکمل پہنچایا،
اس بات کی گواہی دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک جماعت نے. تو ہمارا اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ تیسری عید منانا اگر شریعت میں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل سے ضرور اس کا اظہار فرماتے. وہ اس اتنے اہم عمل کو کیسے مخفی رکھتے؟ پھر تو دین کے پہنچانے میں کمی واقع ہوتی. تو جب قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے اس کا ثبوت نہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین مکمل پہنچایا، دین کے پہنچانے کا حق ادا کر کے رکھ دیا. تو پھر ہم اس عمل کو کیسے دین سمجھ سکتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، کہا جاتا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. اظہار محبت کے طور پر اس طرح کرتے. تو گزارش ہے کہ یہ سالہ سال اتنی عظیم ہستیاں گزری، علماء، فقہاء، اولیاء، اور انہوں نے یہ عید نہ منائی، تو کیا ان کو نبی علیہ السلام سے عشق نہیں تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کوئی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی گردنیں کٹوا دی. تو جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے، وطن چھوڑ سکتا ہے، گھر و کاروبار چھوڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ گلیوں میں نکلنا، ریلیاں اور جلسے جلوس کرنا یہ مشکل ہے. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سینکڑوں میل سفر کر کے جہاد کے لیے جا سکتے تھے، تو کیا وہ مدینہ کی گلیوں میں ریلی نہیں نکال سکتے تھے؟ سواریوں کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو کیا صحابہ کے پاس سواریاں نہیں تھی؟ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان سواریوں کی وہ ریلی نہیں نکال سکتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق. صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی کرنا اور خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنتوں کی پیروی کرنا تم پر لازم ہے. فرمایا ان کے نقش قدم کو مضبوطی سے پکڑو، ایسے مضبوطی سے پکڑو جیسے ڈاڑھ سے کوئی چیز پکڑی جاتی. کتنی عظیم ہستیاں تھیں، ان کی پیروی، ان کا نقش قدم عین دین ہے. تو کیا انہوں نے اس طرح کی حرکات کی ہیں؟ خوشی میں اس طرح حد سے پار ہوئے ہیں یا غم میں اس طرح حد سے پار ہوئے ہیں؟ آج ماتم کر کے اظہار غم کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آوازیں اللہ کی نزدیک بہت ملعون ہیں. ایک گانے بجانے کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت رونے کی آواز، جب اس کے ساتھ گریبان کو چاک کیا جائے اور چہرے کو پیٹا جائے. یہ نوحہ حرام، یہ آواز اللہ کے نزدیک ملعون ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں عند اللہ. اور افسوس کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے خوشی میں نعتوں کے ساتھ جو ہے ناچ نہ ہو رہا ہے. جوان لڑکیوں کو حور بنایا جا رہا ہے، انہیں اسٹیج کی زینت بنایا جا رہا ہے، انہیں نچایا جا رہا ہے. خواتین مسجدوں میں ناچ رہی ہیں، جوان مسجدوں کے چھجوں پر ناچ رہے ہیں. ذرا تو خدا کا خوف کرو، ذرا تو شرم و حیا کرو. یہ تم دنیا کے سامنے اسلام کا کیسا نقشہ پیش کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بعثت کا مقصد ہی گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کا ہے. کیا کر رہے ہو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ رہنمائی تم کس سے لے رہے ہو؟ ذرا قرآن دیکھو، ذرا حدیث دیکھو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز زندگی کو دیکھو. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے الحمدللہ مقلد ہیں. وہ ہمارے فقہی پیشوا ہیں. کیا ان سے اس بارے میں کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں تو ہم نے کس کو اپنا فقہی پیشوا پھر منتخب کر لی؟
ایسے امام، ایسے فقیہ جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے، لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس، کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس میں سے پیدا ہونے والا جوان اسے لے آئے گا۔ کیا ان سے اس بارے میں کوئی ثبوت ہے؟ امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے سالہ سال فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا قیام نماز کے دوران فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اور امام صاحب کا بھی عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ کمال عشق ہے۔ ظاہر ہے عبادت کرتے، مطالعہ کرتے، ذکر کرتے، تو اگر یہ عشق کا تقاضا ہوتا تو امام صاحب اس عید منانے میں پیچھے رہتے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کس کو نہیں؟ ہم سب الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن جو بندہ عشق کے بنیاد پر بدعت میں داخل ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اتقیاء مجتہدین رحمہم اللہ کے آراء کی روشنی میں مسائل کا حل نکالیں گے۔ سے بڑھ کر ہم اگر کوئی عشق کا راستہ اختیار کریں گے تو ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ اعمال میں سب سے برا عمل دین میں نئی بات نکالنا ہے، اور فرمایا دین میں ہر نئی بات نکالنا بدعت ہے، دین میں زیادتی ہے، اور فرمایا ہر زیادتی گمراہی ہے، اور فرمایا ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بدعتیوں کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا بھی نصیب نہیں ہوگا، انہیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بدعت کو ترویج دی ہوگی۔ نبی علیہ السلام چاہیں گے کہ یہ میرے دست مبارک سے پانی پئیں، یہ لوگ بھی چاہیں گے کہ ہم پئیں، لیکن فرشتے نبی علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ انہوں نے آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دین میں زیادتی کی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہے کانٹیں، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔